کیا ایران پر حملے کا خطرہ ٹل گیا؟ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا حملہ نہ کرنے کا بیان، دوسری جانب امریکی بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ بحری بیڑا کروز میزائلوں اور لڑاکا طیاروں سے لیس ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے۔ ایران میں آج پھانسیاں روک دی گئیں، یہ معلومات اہم ذرائع سے ملی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی رضا پہلوی کی حمایت کی بھی تردید، ابھی قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا، شاید ایرانی حکومت احتجاج سے گر جائے۔ ٹرمپ فیصلہ کن اور مختصر ایکشن چاہتے ہیں، عالمی میڈیا کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب اور بسیج فورس نشانہ بنے گی، پولیس کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کئی ملکوں کی شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ معاملے پر UN سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا۔ قطر میں امریکی فضائی اڈے العدید پر سیکیورٹی وارننگ کی سطح ہائی الرٹ کے بعد کم کر دی گئی۔ امریکی طیارے العدید ایئر بیس پر واپس آنے لگے، فوجی اہلکاروں کو بھی واپسی کی اجازت مل گئی۔ گرفتار ملزموں کو پھانسی دینے کا کوئی پلان نہیں، امن و امان کی صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے۔ امریکہ جون جیسی غلطی نہ کرے، وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام، ایران کی فضائی حدود دوبارہ کھول دی گئی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے پیغام بھیجا ہے، وہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، اب ایران بھی حملہ نہ کرے۔ پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے، ایران کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا تہران اور واشنگٹن سے مثبت تعلقات ہیں، ایران امریکہ رابطوں میں سہولت دیتے رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی آرمی چیف کے الزامات کو بھی مسترد کر دیا، بھارت کو اشتعال انگیز بیانات سے باز رہنے کا مشورہ۔ مزید کہا امیگریشن پالیسی کے معاملے پر امریکی حکام سے رابطہ ہے، امید ہے پروسیسنگ جلد بحال ہو جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی محنت رنگ لے آئی، گرین پاسپورٹ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے لگا۔ پاکستان کا پاسپورٹ 126ویں سے 98ویں نمبر پر آ گیا۔ عالمی پاسپورٹ رینکنگ میں پاکستان کی 28 درجے ترقی ہوئی۔ محسن نقوی کا پاسپورٹ کی رینکنگ میں مزید بہتری کا عزم، کہتے ہیں پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری بڑی کامیابی ہے، انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ صدر آصف زرداری سے بحرین کے وزیر داخلہ کی ملاقات، پاکستان اور بحرین کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، منشیات سمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق، پاکستان بحرین شراکت داری علاقائی سلامتی کے لیے اہم قرار، بحرینی وزیر داخلہ کا محسن نقوی کے تعلقات کو فروغ دینے کا خصوصی ذکر، صدر مملکت نے محسن نقوی کے کردار کو سراہا، کہا محسن نقوی بیٹے بلاول کے بعد دوسرے بیٹے کی مانند ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کی 2 کارروائیوں میں 13 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق بنوں میں کیے گئے آپریشن میں 8 خارج مارے گئے۔ ضلع پورم میں ہونے والے دوسرے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 5 خارج جہنم واصل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ اندرونی اختلافات طالبان حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں، افغان طالبان کے سپریم لیڈر مولوی ہیبت اللہ اخوندزادہ نے خبردار کر دیا۔ قندھار کا دھڑا ہیبت اللہ اخوندزادہ کا حامی اور کابل میں طالبان کا دوسرا دھڑا ان کا مخالف ہے۔ کابل دھڑا تعلیم اور عالمی روابط کا حامی ہے، جبکہ قندھار دھڑا سخت گیر موقف پر قائم ہے۔ سندھ میں کینسر اور دل کے امراض کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ 2008 میں 10 جامعات تھیں، اب 30 ہیں۔ 1 لاکھ اساتذہ میرٹ پر بھرتی کیے، سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ سندھ میں ریونیو وصولی میں بہتری آئی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کی کارکردگی بیان کر دی، کہا سندھ حکومت نے صوبے کو بہتر بنایا، کوششیں عالمی سطح پر تسلیم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا، 60 عوامی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب، نادرا، پولیس، CDA، FBR بھی شامل۔ شہباز شریف نے آزاد خدمت سینٹر میں سہولیات کا جائزہ لیا، کہتے ہیں آسان خدمت مرکز کے لیے آذربائیجان نے غیر معمولی تعاون کیا، مرکز میں شہریوں کو بے پناہ سہولیات میسر ہوں گی،
آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آسان خدمت مرکز بنیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ کوئٹہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ گئے۔ شہید کی والدہ، بھائیوں اور کمسن بیٹوں سے ملاقات، دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید میجر انور کاکڑ کے بیٹے کا ایچیسن کالج میں داخلہ کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید کے بھائی کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان۔ لاہور ایئرپورٹ پر اسٹیٹ لاؤنج کا افتتاح کر دیا گیا۔ نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کیا۔ راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، زیر تربیت ASPs کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں پولیس افسران کی مشکلات دور کر رہے ہیں، پروموشن کے مسائل بھی حل کریں گے۔ ASPs کو تربیت کے لیے بیجنگ بھیجا جائے گا۔ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں تزئین و آرائش کے کام کا معائنہ کیا، کانفرنس ہال، ڈائننگ روم کا جائزہ لیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے والی فصلوں کو فروغ دے رہا ہے۔ وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کی جرمنی میں قازقستان کے نائب وزیر عزت سلطانوف سے ملاقات میں اظہار خیال۔ قازقستان نے غذائی تحفظ میں پاکستان سے تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پنجاب میں آٹے کی قیمت ہر روز بڑھنے لگی۔ لاہور میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے تک پہنچ گیا۔ بہاولپور میں چکی کا آٹا 140 روپے فی کلو ہو گیا۔ ملتان میں بھی 15 کلو آٹے کی بوری 1750 روپے میں بکنے لگی۔ آٹے کی قیمت بڑھتے ہی نان بھائیوں نے بھی روٹی مہنگی کر دی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ مسلسل گر رہی ہیں۔ چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کامران ارشد کی پریس کانفرنس، کہا اکتوبر سے دسمبر تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی صنعت، معیشت اور روزگار کے لیے خطرناک ہے۔ صنعتوں کا ٹیرف 24 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس ٹیرف پر صنعتیں نہیں چل سکتی۔ سپریم کورٹ نے ریپ کیس کے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ ہر مقدمہ ریپ کا نہیں ہوتا، میڈیکل رپورٹ ملزم کے خلاف ہے، جتنا جرم ہوگا اتنی ہی سزا دیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا موقف۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ خاتون نے خود ریپ تسلیم کیا اور کیا ثبوت ہوگا؟ کوئی اپنی بیٹی پر جھوٹا الزام لگا کر تماشا کیوں بنائے گا؟ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے کہ صرف لڑکی کی گواہی پر تو ملزم کو سزا دینے کا نہیں کہہ سکتے۔ ملزم کے خلاف خاتون کے والد نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں گزشتہ برس مقدمہ درج کرایا تھا۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ایڈیشنل جج کو توسیع دی گئی، ایک ایڈیشنل جج کو مستقل نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد کے شہری ہوشیار، ایم ٹیک کی ڈیڈ لائن تمام ہو گئی۔ کل سے بغیر ایم ٹیک کے گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ایم ٹیگ ریڈرز کے بغیر گاڑیوں کو ناکہ جات پر روکا جائے گا۔ ابتدائی طور پر کارروائیاں 12 ناکہ جات پر کی جائیں گی۔ پنجاب میں 19 جنوری سے اسکول کھل جائیں گے۔ موسم سرما کی تعطیلات میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے دو ٹوک بتا دیا۔ کہا بچوں کو موسم سرما کی 30 چھٹیاں دی گئیں، بچے 30 میں سے 27 چھٹیاں گزار چکے ہیں۔ مغربی ہوائیں آ گئیں۔ 16 سے 19 جنوری تک شدید سردی کی پیش گوئی۔ بارشیں برسانے والا سسٹم 17 جنوری کو ملک میں داخل ہوگا۔ اگلے ہفتے بارشیں ہوں گی۔ بالائی علاقوں میں برف باری کی بھی پیش گوئی۔ NDMA نے شدید سردی کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست مشیگن میں برفانی طوفان، 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہونے والی برف باری نے ہر چیز منجمد کر دی۔ روس میں برفانی طوفان کے بعد گاڑیاں برف میں دھنس گئیں۔ شدید برف باری سے کئی علاقوں میں سڑکیں بند۔ محکمہ موسمیات نے ایک اور طوفان کی وارننگ جاری کر دی۔
امریکہ میں امیگریشن اہلکاروں کی پرتشدد کارروائیوں کے خلاف احتجاج، صدر ٹرمپ کی مظاہرین کو دھمکی، احتجاج نہ رکنے کی صورت میں منیسوٹا اور منیاپولس میں فوج بھیجنے کا اشارہ دے دیا۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان، آن لائن ٹکٹس 16 جنوری سے دستیاب ہوں گی، فزیکل ٹکٹس 19 جنوری سے ملک بھر کے TCS ایکسپریس سینٹرز پر دستیاب ہوں گی۔ پاک آسٹریلیا تینوں T20 میچ لاہور میں ہوں گے۔ شاہین آفریدی کی انجری کے بعد صحت یابی، قومی فاسٹ بالر کا ریہیب کے بعد بالنگ کا آغاز۔ شاہین آفریدی بگ بیش لیگ میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے۔ اور لہجہ جاندار، شاعری شاندار، مترنم بہروں کے شاعر محسن نقوی کی برسی۔ نعت ہو یا سلام، غزل ہو یا نظم، محسن نقوی نے ہر صنف سخن میں شاہکار کلام تخلیق کیا۔